کر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملاقات کے دوران حالیہ کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا اور زور دیا کہ تمام فریقین امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھیں۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کے تحمل کو سراہا اور اعادہ کیا گیا کہ پاکستان فریقین کو حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن عمل میں شامل فریقین کے عزم کو بھی سراہا۔ شہباز شریف نے امن کے حصول کی کوششوں میں ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ شہباز شریف نے آنے والے وفود کو اپنی دعوت کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور معاہدے سے متعلق بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا کہ پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی سے عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی خاتمے کے قریب تر، برف پگھلنے لگی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ امریکی نائب صدر کے ہمراہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ایرانی وفد سے مذاکرات کے لیے آج پاکستان پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی وفد میں معاونت کے لیے شامل 23 ارکان پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ وفد کے ارکان میں سیکیورٹی ماہرین اور ٹیم کے ارکان بھی شامل ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ باز راغچی بھی آج رات گئے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کے مطابق مذاکراتی ٹیم میں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ مذاکراتی ٹیم ہفتے کی صبح اسلام آباد میں بات چیت کرے گی۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاکستانی وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے کہ ایران کا وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریلوی وزیر اعظم انتونی البانیز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس سے قبل آسٹریلوی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پینی وانگ نے مشرق وسطی میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ وہ طویل عرصے سے کشیدگی میں کمی اور تنازع کے خاتمے کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے اور یہ جنگ بندی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز کی عملی بندش اور توانائی تنصیبات پر حملوں نے عالمی منڈیوں کو متاثر کیا اور تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ آسٹریلیا نے کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں پاکستان، مصر، ترکی اور سعودی عرب کے کردار کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی اور خطے میں دیر پا امن قائم ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے دوران مشرق وسطی میں موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی اور جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی گئی۔ دوران ملاقات اسلام آباد میں کل ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کو ہر لحاظ سے فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کا جامع پلان مرتب کیا ہے۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایرانی وفد سنجیدہ مذاکرات کے لیے آج رات اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفد ایران کی جانب سے پیش کردہ 10 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر سنجیدہ مذاکرات کرے گا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا مزید کہنا تھا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی عوام میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اور وہیں دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹس اور فوجی اہلکار ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے اہم ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رکھیں تو ایران عبوری جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔
ایرانی اہلکار نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنے اسرائیل کو قابو نہ کیا تو ایران اس کی غیر معمولی مدد کے لیے آئے گا اور طاقت کے استعمال سے سبق سکھائے گا۔ تو ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی ایران سے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایک بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارے مزید اہداف ہیں جنہیں معاہدے یا جنگ دوبارہ شروع کر کے حاصل کریں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایران جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، چاہے معاہدے سے یا طاقت سے افزودہ یورینیم ایران سے ختم کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل کے مکمل تعاون سے کیا گیا اور جنگ بندی اختتام نہیں۔ لبنان اور لبنانی عوام پر صہیونی فوج کے حملے جاری ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے پاکستان سے حملے رکوانے کی درخواست کر دی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی شدید مذمت کی اور لبنان میں ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے اور اسی جذبے کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق لبنانی وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی امن کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی اقدامات خطے امن اور بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان لبنان کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ دنیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان میں ہونے والے قتل عام کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے اعلان والا بیان بھی شیئر کر دیا اور لکھا کہ ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ امریکہ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان رابطہ ہوا اور ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل کو جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی کے بعد ایران نے بارودی سرنگوں کے خدشے پر آبنۂ ہرمز میں متبادل راستے مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنۂ ہرمز کے کچھ حصوں میں بارودی سرنگوں کا خدشہ ہے، جس پر ایرانی بحری امور نے متبادل بحری راستے مقرر کر دیے۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون لازمی قرار دیا گیا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول وصول کرے گا، جبکہ ایران نے صورتحال سے ثالث ممالک کو آگاہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے نقشہ جاری کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا میں شائع ہونے والے ایک بیان میں پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کا ارادہ رکھنے والے بحری جہازوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بحری حفاظت کے اصولوں پر عمل کریں اور سمندری بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور لبنان پر بمباری پر اظہار تشویش کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کا مکمل احترام اور عمل درآمد پر زور دیا اور دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم نے پائیدار امن کے لیے سعودی عرب کی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔
بتائیں کہ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت ملک بھر میں لاکھوں افراد نے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی، اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور میناب اسکول کے بچوں کے چہلم کی مناسبت سے ریلیاں نکالی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جمعرات کی صبح شروع ہونے والی مرکزی ریلی جمہوری اسکوائر سے آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے مقام تک نکالی گئی۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران کے متعدد شہروں اور اضلاع میں بھی اسی نوعیت کی ریلیاں اور اجتماعات منعقد کیے گئے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی سید علی خامنہئی کے چہلم کے جلوس میں شرکت کی۔ اس دوران وہ عوام میں گھل مل گئے اور شہریوں نے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں۔ اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث توانائی مارکیٹ میں نئی ہلچل پیدا ہو چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں تقریباً 7.5% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب برطانوی کروڈ آئل کی قیمت میں بھی 4.5% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے بعد برطانوی خام تیل $99.20 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کراچی میں MQM پاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی طاہا احمد خان نے اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کرائی ہے، جس میں پاکستان کے حالیہ بین الاقوامی کردار کو اجاگر کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ایک معتبر اور مؤثر عالمی ثالث کے طور پر تسلیم کیا گیا، جس نے عالمی کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ بڑے تصادم کو ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قرارداد میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا علاقائی جنگ کے دہانے پر تھی، لیکن پاکستان نے امن کے پل کا کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے پر ملکی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاک، ایران اور امریکہ کشیدگی کم کرانے میں پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ طاہا احمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اور سول اور عسکری قیادت کی مؤثر حکمت عملی نے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کیا، جبکہ قرارداد میں پاکستان کی فعال سفارتکاری، دفاعی اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور تیاری کو بھی سراہا گیا، جس سے خطے میں پاکستان کا ذمہ دارانہ اور امن پسند کردار مزید واضح ہوا۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت نے برسوں بعد کرائم سین سسٹم کو باقاعدہ قانونی حیثیت دے دی ہے۔ پنجاب کابینہ نے کرائم سین یونٹس کے قواعد منظور کر لیے ہیں، تاہم کرائم سین سے شواہد اکٹھا کرنے کے عمل کو قانونی حیثیت دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے PFSA-CSU رول 2026 کی منظوری دے دی ہے۔ کرائم سین یونٹ سے اہلکاروں کو پہلی بار باقاعدہ لیگل بیکنگ فراہم کر دی گئی ہے۔ پہلے کرائم سین یونٹس افسران شواہد اکٹھا کرتے تھے مگر قانونی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ شواہد اکٹھا کرنے سے لے کر عدالت میں پیشی تک مکمل پروسیس ریگولیٹ ہوگا۔ قواعد میں ویڈیو ریکارڈنگ کو بھی بطور ثبوت شامل کرنے کی تجویز منظور کی گئی ہے۔ FIR نمبر، تاریخ، تھانہ اور ضلع کی تحصیل شامل کرنا لازمی ہوگا، جبکہ عدالت میں گواہی ویڈیو لنک یا بال مشافہ دینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق نئے قواعد سے تفتیشی نظام میں شفافیت اور قانونی مضبوطی۔ سندھ حکومت نے موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے فیول سبسڈی کی مد میں اہم پیش رفت حاصل کر لی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کے مطابق صوبہ بھر میں 3,31,000 کاشتکاروں کو ہاری کارڈ کے ذریعے فیول سبسڈی فراہم کر دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس مد میں مجموعی طور پر 3 ارب روپے شفاف انداز میں جاری کیے گئے، جو 19,40,000 ایکڑ زرعی رقبے کے لیے دیے گئے۔ سبسڈی کا مقصد کسانوں کے پیداواری اخراجات میں کمی اور ان کی آمدن میں اضافہ یقینی بنانا ہے۔ شرجیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ تمام رقوم تصدیق شدہ ڈیٹا کی بنیاد پر براہ راست کاشتکاروں تک منتقل کی گئیں، جس سے شفافیت کو یقینی بنایا گیا۔ اور سیاسی منظر نامے کی بات کریں تو انسداد دہشت گردی عدالت میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف احتجاج اور ہنگامہ رائی کے مقدمے میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے، جہاں عدالت نے متعدد رہنماؤں کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ جیل کمپلیکس میں قائم عدالت نے عالمگیر خان، دعا خان صابر، خالد محمود ایڈوکیٹ اور معراج شاہ کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 30,000 روپے فی کس کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ وکیل صفائی شجاعت علی خان ایڈوکیٹ کے مطابق ملزمان کو ریڈ زون میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ بعد از انہیں گزشتہ برس پیر آباد تھانے میں درج مقدمے میں نامعلوم ملزمان کے طور پر شامل کیا گیا۔ وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ ملزمان کو مقدمے میں باقاعدہ نامزد نہیں کیا گیا اور تاحال چلان بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جبکہ
उसी मुकदमे में दीगर मुल्जिमान पहले ही जमानत हासिल कर चुके हैं। गुल प्लाजा से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आ गई है। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी है। सानह गुल प्लाजा इंसाफ की जानिब एक और कदम। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन लज्जार कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और वज़ीर सनत व तिजारत इकरामुल्लाह धारजियो कमेटी के अरकान में शामिल हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम इकबाल मेमन कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ये कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेकर अपनी सिफारिशात वज़ीर आला को पेश करेगी। से जुड़ी ये खबर आपको देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पोलियो टास्क फोर्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, आला हुक्काम, बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदगान और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 19 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के ख़तरे और विटामिन ए दिए जाएंगे, जबकि सिंध भर में 83,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में माहौलियाती निगरानी में नुमाया बेहतरी आई है और अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार 76% नमूनों के नताइज मनफी आए हैं। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि हसास इलाकों में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की जाए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है और इस मकसद के लिए मुसलसल निगरानी, ताउन और जवाबदेही ज़रूरी। तो दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने वज़ीर आला कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत सुनी और मुतालिका हुकाम को फौरी हल की हिदायत जारी की। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कायम कंप्लेंट सेल अवाम को सहूलत फराहम करता है कि वो अपनी शिकायत बराह रास्त अवामी नुमाइंदों तक पहुँचा सकें, ताकि मसाइल का बर वक्त और मौसर हल मुमकिन बनाया जा सके। सादिया जावेद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत के मुताबिक अवाम और नुमाइंदों के दरमियान बराह रास्त राबते को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंध काबीना के अरकान भी बाकायदगी से अवामी शिकायत सुन रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अवामी राबता मुसलसल बरकरार रहे। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम को रिलीफ फराहम करना और उनकी मसाइल का बर वक्त अजाला करना है। अवामी खिदमात का ये सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि शहरियों की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल हों। और यहाँ आपको खबर देंगे, बल्दिया उज़्मे कराची के अपोजिशन लीडर एडवोकेट सैफुद्दीन ने कराची में तरक्याती स्कीमों में मेगा करप्शन के हवाले से एक प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें कराची भर के मेगा प्रोजेक्ट की करप्शन को बेनकाब किया। कराची में मुबैना करप्शन और इंतज़ामी नाअहली पर अपोजिशन लीडर एडवोकेट सैफुद्दीन ने शदीद तनकीद करते हुए दावा किया है कि शहर की अहम सड़कों, जिनमें मलीर कोरंगी, हब रिवर रोड और कोरंगी क्रीक शामिल हैं, उनकी मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए में खुर्द-बुर्द किए गए। उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इदारा अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है, जिसके बायस शहर भर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सैफुद्दीन का कहना था कि सिर्फ 38 मिलीमीटर बारिश में कराची का डूब जाना हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और यहाँ आपको खबर देंगे, गुटखा मावा तैयार करने और फ़रोख्त करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। कराची पुलिस एक बार फिर मुतहर्रिक हो चुकी है। शहर कायद में गुटखा माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। ईस्ट जोन में 24 घंटे के दौरान 50 से ज़ायद मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DIG ईस्ट के हिदायत पर ईस्ट जोन के तमाम थानों में सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं कि जहां भी मुज़रे सेहत गुटखा या मावा फ़रोख्त नज़र आए, फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। खेल के मैदान से पाकिस्तान सीनियर और जूनियर हॉकी टीम के लिए ओपन ट्रायल्स का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मोहिउद्दीन वानी ने मंजूरी भी दे दी है। सिलेक्शन कमेटी को ओपन ट्रायल्स के इनेकाद का टास्क सौंप दिया गया है। सीनियर टीम के ट्रायल्स कराची, लाहौर और पेशावर में होंगे, जबकि कराची में 13, लाहौर में 15 और पेशावर में 23 अप्रैल को ट्रायल्स होंगे। वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने वाले खिलाड़ी ट्रायल से मुस्तस्ना होंगे। इसी तरह जूनियर हॉकी टीम के लिए भी ओपन ट्रायल्स मुनक्किद किए जाएंगे। मुंतखब खिलाड़ियों का तरबियती कैंप 1 मई से इस्लामाबाद में लगाया जाएगा।